ان سروس ٹیچر ٹریننگ. اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان سروس ٹیچر ٹریننگ جو ہے اس کا کوالٹی آف ایجوکیشن کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروونشل انسٹیٹیوٹ آف ٹیچر ایجوکیشن جو PITE کہلاتا ہے اور پھر اس کے بعد بیورو آف کریکولم اینڈ ایکسچینج سینٹر جو ہے انڈرٹیک ان سروس ٹیچر ایجوکیشن ان دا پروونس. یعنی یہ تین ادارے جو ہیں یہ رسپانسبل ہیں اساتذہ کرام کی ٹریننگ کروانے کے لیے جو ریلیٹڈ ہے ڈائریکٹلی ٹیچنگ اور لرننگ آؤٹ کمس کے ساتھ. Over the years, donors as per the requirements of individual projects have funded these trainings. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں جو ڈونر ایجنسیز ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جیسا DFID ہے، یونائٹڈ نیشنز ہے اور اس کے متعلقہ ادارے ہیں، آکسفیم ہے اور بہت سی NGOs ہیں، یہ فنڈ کرتے رہے ہیں ٹیچر ٹریننگ کو صوبے بھر کے لیے. کرنٹ سچویشن کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ irregular اور ڈس آرگنائزڈ اپروچ ہے ٹیچر ٹریننگ کی جس کو کہ اڈاپٹ کیا گیا. اٹ ہز بین انڈرٹیکن وداؤٹ اسیسمنٹ اینڈ ڈاکیومنٹیشن آف دی امپیکٹ آف انٹرونشنز ان دی امپروو ٹیچنگ اینڈ لرننگ ان دا کلاس روم. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانٹیکسٹ سے یہ کمپلیٹلی ڈیوورسڈ ہیں ٹریننگز. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ٹریننگ اگر امپارٹ کی گئی ہے تو اس کا کانٹیکسٹ پہ اثر کیا ہوا، اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. یقیناً ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو کچھ امپارٹ کیا جا رہا ہے اس کا کوئی بینچ مارک نظر نہیں آتا. اینڈ نو بینچ مارک بیونڈ لمیٹڈ پروجیکٹ اسپیسیفک ونز ہیز بین ڈیولپڈ. یعنی پروجیکٹ کے جو بینچ مارک ہوتے ہیں، فار انسٹنس ڈونر ایجنسی لکھتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں ٹیچرز کی ٹریننگ کے بعد. اب وہ چیزیں تو دیکھ لیں لیکن اس کا امپیکٹ ایکچوئل لرننگ پہ کیا ہوا ہے یہ بات جو ہے یہ کہیں دور دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہی. ایڈیشنلی یہ دیکھتے ہیں کہ کوالٹی آف پروگرامز ہیز بین مارکڈ ٹو نان ٹرانسپیرنٹ سلیکشن آف ٹرینیز. نمبر ایک بات تو جو ہے احتساب کی کمی اور میرٹ کی کمی. ایسے لوگوں کو ٹریننگ میں ہم لے آتے ہیں جن کو ہم لیول کے اوپر سلیکٹ نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نان ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اس پروسیس کو، کیونکہ اس پہ ساری کوالٹی آف ایجوکیشن کا دار و مدار ہے. سو پیپل ہو آر ناٹ ڈیزرونگ دوز ٹریننگ آر سم ٹائم brought into these programs, and a failure to maintain a database for the trainings and hence professional development of the teaching force has mostly not been documented. کہ اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہے کہ کوئی ڈیٹا بیس موجود نہیں ہے جن میں ہمارے پاس وہ ڈاکیومنٹیشن ہو، وہ رپورٹس ہوں جس کے تحت ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ریکوائرڈ تھے اور ان کو ہم نے ٹریننگ دی اور اس کے بعد ان کا کوئی جو ہے ہمارے پاس پروفیشنل ٹریننگ کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے کہ جو ٹریننگ فورس ہمارے پاس اب بن چکی ہے وہ کتنے لوگ ہیں اور وہ کہاں کام کر سکتے ہیں اور پھر ان کی کیپیسٹی کیا ہے. سو ہم قاصر ہیں ان چیزوں کو بھی لکھنے اور کرنے سے. And overall continuous professional development processes based on holistic and ongoing assessment of the needs of teachers and students has never been established. اب یہ دیکھیے کہ holistic یعنی overall جو سب چیزوں کو دیکھے based on the needs of teachers and students یعنی ضروریات کیا ہیں. ان ضروریات کے بغیر ہی ہم ٹریننگز دیتے رہے ہیں اور کبھی ہم نے یہ چیزیں اسٹیبلش نہیں کی صوبے کے اندر کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے. کیا انہیں لینگویج میں ٹریننگ کی ضرورت ہے، کیا انہیں کوئی اور پروفیشنل ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے رہے اور بس ہم اڈاپٹ کرتے رہے ٹریننگز کو جو کہ سم ٹائمز ڈونر ایجنسیز کی ریکمینڈیڈ ہوتی ہیں اور سم ٹائمز جو ہے وہ گورنمنٹ جو تھی وہ کانٹیکسٹ کو دیکھے بغیر انہیں انکلوڈ کر لیتی تھی. اب اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں امپروو کرنے کی سچویشن کو؟ پہلی تو یہ کہ ڈیولپ کریں آپ ایک CPD کو یعنی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ. ناؤ دس از اے نیو جارگن، ناٹ ریئلی نیو بٹ اٹس ریلیٹیولی نیو ان پاکستان کہ جو کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے سب لوگوں کو عمر کے تمام حصوں میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے رہنے کی ضرورت ہے، پروفیشنلی پالش کرنے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ پڑھ لینے سے اس کے بعد جاب میں آ جانے سے یقیناً آپ بہت پروڈکٹیو نہیں رہ سکتے بیکاز نیو اپروچز آر اراؤنڈ اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا نیو ٹیکنالوجی اینڈ اپروچز ان ایجوکیشن. اور پھر ان پریکٹسز کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرے جو پروونسز ہیں ان سے بھی ہم یہ اس کے بارے میں آگہی لے سکتے ہیں. ایک اور کام یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کنڈکٹ کریں ٹیچرز کی ایک بیس لائن اسٹڈی کو ایک بینچ مارک کے طور پہ جا کے ایویلویٹ کریں CPD کا امپیکٹ. یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ٹیچرز میں کیا کمیاں تھیں اور اس کے بعد کیا بہتری جو ہے وہ سامنے آئی ہے. تیسرا یہ کہ CPD مینجمنٹ کمیٹی کا قیام بہت ضروری ہے کہ اب کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا ایک پروگرام ہے لیکن اس کو اوورسی کون کرے گا، کون یہ دیکھے گا کہ وہ بہترین طریقے سے یہ جو CPD پروگرامز ہیں یہ کام کر رہے ہیں. سو وی نیڈ ٹو سیٹ اپ اے کمیٹی فار دیٹ. پھر اس کے بعد ایک ڈیٹا بیس ڈیولپ کریں جو کہ ٹیچرز اور ان کی پارٹیسپیشن جو ٹریننگز کی ہے CPD کے اندر اس کا ایک ریکارڈ ہو تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اتنے ٹیچرز ہیں جو یہ سب کچھ سیکھ چکے ہیں اور ایک دا کلک آف اے کمپیوٹر ہمارے پاس ان کا ڈیٹا جو ہے وہ سامنے موجود ہو. پھر کیپیسٹی ریویو اینڈ ڈیولپمنٹ آف PITE
یہ بہت ضروری ہے، جو کہ پروونشل ہمارا ٹیچر ایجوکیشن کا ادارہ ہے، اس کی کیپیسٹی اور ریویو اور اس کی ڈیولپمنٹ کو بھی ڈاکیومنٹ کرنا، اس کے لیے کچھ پروسیسز بنانا بھی انتہائی ضروری ہوگا، جو کہ پھر بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے کوالٹی ایجوکیشن کے لیے۔